أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله۔ ہم جب کسی سے دنیا میں کوئی چیز مانگتے ہیں یا کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں تو عام طور پہ دو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے اس کا تقاضا کرتے ہیں، یا پھر جس سے ہم مانگتے ہیں اس سے ہمارا ایسا کوئی رشتہ ہوتا ہے، ایسی قربت ہوتی ہے کہ ہمیں بڑا مان ہوتا ہے کہ اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے بھی نہیں، لیکن ضرور اس سے ہم اس چیز کا تقاضا کریں گے تو وہ ہمارا مان ضرور رکھے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے ہیں، اور جن سے آپ کو کوئی قربت ہوتی ہے تو آپ ان سے بلا جھجک جو ہے آپ کوئی چیز مانگ بیٹھتے ہیں، چاہے آپ کو ضرورت نہ بھی ہو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا ایک اپنا جو رشتہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کا جب ذکر کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے پیغمبر، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اور میں سنتا ہوں پکارنے والے کی دعا کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو میرے ان بندوں کو چاہیے کہ یہ میری بات کو دل سے قبول کریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ سکیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈائنامک جو ڈیفائن کی کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، سب سے زیادہ اہم کہ ہم یہ جان جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قریب ہیں، اور وہ مستقل ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا گیا کہ جس سے آپ پکارتے ہیں یا جس سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ آپ دو وجہ سے مانگتے ہیں، ایک ضرورت کی وجہ سے اور ایک قربت کی وجہ سے۔ یہ آیت جو ہے یہ ایک طرف اس سے پہلے جو آیت آتی ہے وہ رمضان کے بارے میں ہے، اور کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو سوچئے کہ رمضان کا تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور اسپیشلی جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس چیز کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہ نعمتیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ان کی ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے۔ ایک ٹھنڈا گھونٹ پانی کا جو ہوتا ہے اس وقت وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، کتنا دل لبھانے والا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ایک کھجور آپ زبان پہ رکھتے ہیں تو پورے دن کی تھکن جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس کھجور کی مٹھاس جو ہوتی ہے ہماری زبان سے ہماری جسم کی رگوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک ضرورت کا رشتہ ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کس قدر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہائی لائٹ کی اس آیت میں وہ ہماری یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں تو تمہارے لیے قرآن اتارا گیا جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پتہ ہمیں یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہماری روح کی جو تشنگی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اسی طرح سے اتارا ہے کہ جس طرح سے روزہ جب ہمارا ختم ہوتا ہے تو پانی کا وہ ٹھنڈا گھونٹ یا وہ ایک کھجور کی جو مٹھاس جو ہمیں جسم کو ہماری وہ تقویت دیتی ہے، جو قوت دیتی ہے، تو ہماری روح کی جو تشنگی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے قرآن، اس کا ذکر کیا۔ تو یہ بات ہوئی ضرورت کی۔ اس آیت کی فوراً بعد جو اگلی آیت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اس میں خاص طور پہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو، تم اس کے لیے اپنی ازواج کے لیے ایک
تمہاری جو باہمی جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک لباس کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے لباس انسان کو کور بھی کرتا ہے، اس کو آسودگی بھی دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، اور لباس کتنا قریب ہوتا ہے انسان کے جسم سے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے بنایا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھو، ایک دوسرے کی جو بھی ضروریات ہیں، چاہے فزیکل نیڈز ہوں، چاہے سائیکولوجیکل نیڈز ہوں، چاہے ایموشنل نیڈز ہوں، ان کو سمجھو. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ریلیشن شپس بڑی سالڈ ہوتی ہیں، جس میں بڑی قربت ہوتی ہے، اس میں تو آپ کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لوگوں کو ایک دوسرے کی نظر سے، ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. تو یہ ہر اس خوبصورت ریلیشن شپ کی جو ہے یہ پہچان ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قربت رکھی ہے کہ آپ کو کبھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور دوسرے کو جو ہے احساس ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف اس دنیاوی قربت کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کیا اور ایک ضرورت کا. تو ان دونوں آیتوں کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں اور میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. سوچئے کہ اس کے سننے کی اور جواب دینے کی جو صفت ہے وہ اس قدر اس کی ذات کا حصہ ہے کہ اس کا نام ہی ہے المجیب، the one who responds، جو آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی بات کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے، جو دعائیں سنتا ہے اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے دربار میں. تو ہم جا بجا قرآن میں ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں، اور اس بیماری کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، کہ ہم نے تو ان کی دعا قبول کی اور جو چیز ان کو تکلیف دے رہی تھی اس چیز کو ان سے دور کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، یعنی کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اگر کسی غفلت کے لمحے میں میں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا تھا تو میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ الائن کرتا ہوں کہ آپ کے سوا میرا کوئی الہ نہیں، اور آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو غم کس چیز کا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مچھلی سے نکال دے، مجھ پر یہ مشکل، وہ پوری کی پوری جسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، وہ پوری سچویشن کو زوم آؤٹ کر کے انڈرسٹینڈ کریں کہ ادھر ہوا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا سنی اور ان کو ان کے غم سے نجات دی. مچھلی کا ذکر نہیں، پانی کا ذکر نہیں ادھر، بلکہ ان کے غم کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو ان کے غم سے نجات دی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوح علیہ السلام کی چاہے پکار ہو اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین کوئی جواب دینے والا، کوئی رسپونڈ کرنے والا، جسے کہتے ہیں نا فرسٹ کال رسپونڈرز ہوتے ہیں. جب آپ فون کرتے ہیں کوئی ایمرجنسی میں، سب سے زیادہ جو کوئی فرسٹ کال رسپونڈر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نام ہی ہے المجیب. وہ سب سے پہلے رسپونڈ کرنے والا ہے، اس کا نام ہے، یہ نام اس کی ذات کا حصہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے انتہائی اضطراب کی کیفیت میں، یعنی کہ ایک روح کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اضطراب کی کیفیت میں ہو، جب انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہو کہ سوائے اپنے رب کے کچھ نہ دکھتا ہو اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اس بے چین روح کا جو وہ اضطراب ہے، جو غم ہے، وہ کون ہے جو اس وقت سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، یعنی جبر اور ایک طرف
جبر اور پھر قدر دونوں کا فلسفہ جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے چین روحوں کی دعا سنتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنتے ہیں کہ جو کبھی مانگی نہیں جاتی مگر دل میں حسرتوں کی طرح پنپ رہی ہوتی ہیں، ایک آہ ہوتی ہے، ایک نظر لگی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ چاہتے تھے کہ جو کعبہ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ یقیناً ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ، آپ کا مبارک چہرہ مستقل آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہم نے آپ کو پھر موڑ دیا اس قبلے کی طرف کہ جو آپ چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چاہت ان کو عطا کی کہ جو ان کے دل میں تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو المجیب ہے، حقیقتاً اس کی ذات کے سوا کوئی یہ نام مکمل طور پر اس ہی کے لیے ہے۔ دنیا میں کون کس کے لیے کتنا رسپونڈ کرتا ہے یہ دنیا آپ کے سامنے ہے۔ جب کوئی بہت بڑی کوئی بادشاہت کا مالک ہوتا ہے تو وہ چھوٹی موٹی دعوتوں میں یا چھوٹی موٹی انویٹیشنز پہ تھوڑی جاتا ہے۔ کسی چھوٹی ملک میں کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا تو اپنے کسی وزیر کو بھیج دے گا، اس کا پروٹوکول نہیں ہے کہ وہ ہر انویٹیشن جو ہے ایکسیپٹ کرے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کی دعا سنتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے، اور اس طرح سنتا ہے جیسے وہی سب سے بڑا اس کا فوکل پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمام کے تمام عام کی کائنات اگر اس کے آگے بھیک مانگتی ہے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے جو کھڑی ہے، ہم جیسے سب فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النمل میں ایک سورہ جس میں ایک بادشاہ کی عظیم الشان سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان جو ہے بادشاہت کا ذکر کیا گیا۔ سورہ کا نام کس کے اوپر ہے؟ ایک چونٹی کے اوپر، ایک چونٹی جس کا ذکر آیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی میں اترتے ہیں تو ایک چونٹی جو ہے اپنی ساتھی چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کی تمام فوجیں جو ہیں وہ تم کو کچل ڈالیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ ان کی بات سمجھ سکیں، تو آپ مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جو چونٹی کا ڈائلاگ جو ریکارڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں وہ عظیم الشان جن کو سلطنت عطا کرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے سنی اور ان کو وہ سلطنت اور حکومت عطا کی، لیکن وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی چونٹی، سوچئے کہ اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کی، اور نہ صرف ریکارڈ کی، وہ سورہ کا نام ہی اس چونٹی کے اوپر ہے، سورۃ النمل۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ ہے المجیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مستقل جڑے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں، اور جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، اسی دعا پر ہم بھی بات اپنی ختم کرتے ہیں، تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔